اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ نحل میں 13ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ اور جو کچھ بھی میں نے زمین سے اوپر اگایا ہے رنگ برنگ، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو میرا ذکر کرتے ہیں یا میری یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں کئی آیتوں میں رنگوں کا ذکر ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ذکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حقیقت میں رنگ نور کا ہی حصہ ہے۔ جب سفید روشنی کانچ کے ٹکڑے سے گزرتی ہے تو ہمیں رنگ دکھائی دیتے ہیں، جس کو گلاس پرزم کہا جاتا ہے۔ یہ تو سائنسی ایجاد ہے، لیکن عام لفظوں میں اس کو اگر سمجھنا ہے تو کچھ گلاب کے پھول اور کچھ ہرے پتے اگر ہم ایک جگہ بچھا دیں اور اس پر اگر لال روشنی ڈالی جائے تو جو لال پھول ہے وہ لال دکھائی دے گا، لیکن جو ہرے پتے تھے وہ کالے دکھائی دیں گے۔ اسی طرح اس پر اگر ہری روشنی ڈالی جائے تو جو ہرے پتے تھے وہ ہرے دکھائی دیں گے، لیکن جو لال پھول ہے وہ کالے سے دکھائی دیں گے۔ پھر جب اس پہ سفید روشنی ڈالی جائے تو لال پھول لال دکھے گا اور ہرے پتے ہرے دکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا حقیقت میں اللہ کا نور ہر چیز کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے اصلی رنگوں میں ہمیں دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ رنگوں کی ہماری زندگی میں کافی اہمیت ہے۔ تصور کیجئے اگر رنگ ہمیں نہ دکھائی دیتے تو پھر یہ سارا عالم، یہ ساری کہکشاں ہمیں کیسے دکھائی دیتی؟ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی نعمتوں میں رنگ ہماری آنکھ سے دیکھ پانا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ رنگ ہماری زندگی میں کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جس کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں میں جلجلاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ کچھ رنگ ایسے ہوتے ہیں جس سے ہماری آنکھوں کو سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ رنگ ایسے ہیں جن سے بلڈ پریشر ہمارا بڑھ جاتا ہے یا ہماری کھانے کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پرانے زمانے میں مصر میں، ہندوستان میں، چین میں رنگوں سے علاج کیا جاتا تھا، اور آج بھی کچھ علاج یا پیتی موجود ہیں جو رنگوں کا استعمال کرتے ہیں مرضوں کو اچھا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ رنگوں میں کچھ تو کشش ہے جس کا اثر ہماری روحانیت پر، ہمارے جسموں پر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جس میں سب رنگ ضم ہیں، جو رنگ ہماری آنکھ دیکھ سکتی اور جو رنگ ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ سارے اس میں موجود ہیں۔ اس لیے ہماری ظاہری آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا دیدار کا مطالبہ کیے، چھوٹی سی تجلی آپ بے ہوش ہو گئے اور سارا طور جل گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائی دینے والی روشنی میں کچھ حصہ ہماری ظاہری آنکھ کو دکھائی دینے کی قوت ہماری آنکھ میں عطا کی ہے۔ یعنی جو روشنی جو دکھائی دیتی ہے اس میں 300 نانو میٹر سے 700 نانو میٹر تک جو سب سے چھوٹا رنگ بفشاں ہیں اور سب سے اونچے پہ لال رنگ ہماری آنکھ کو دکھائی دیتا ہے۔ اب اس کے باہر 300 سے نیچے اور 700 کے اوپر جتنے رنگ ہیں وہ ہماری آنکھ کو دکھائی نہیں دیتے، لیکن سبحان اللہ کیسی نعمت اللہ نے ہماری ظاہری آنکھ میں عطا کی ہے۔ اتنی چھوٹی سی قوت میں ہم کیا کچھ نہیں دیکھ لیتے، ہم کیا کچھ مشاہدہ نہیں کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ رنگ دراصل حقیقت میں ہماری روحانی زبانوں میں ایک زبان ہے۔ اس لیے دنیا میں بنا کچھ لکھے، بنا کچھ پڑھے، کچھ رنگوں کو ہم دیکھ کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے کیا مطلب ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ساری دنیا میں جو ٹریفک سگنل ہے یا روڈ پہ جو بتیاں ہیں، اس میں لال، پیلا اور ہرا رنگ کیوں استعمال ہوتا ہے؟ دراصل
لال رنگ یا لال روشنی بہت ساری تہذیبوں میں خطرے کی نشانی ہے۔ لال رنگ یا لال روشنی کو خطرے کی علامت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور لال رنگ یا لال روشنی بہت دور سے دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے ٹریفک کے اشاروں میں ٹریفک کو روکنے کے لیے لال رنگ استعمال یا لال روشنی استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ آنے والی گاڑی کو دور سے دکھ جائے کہ لال بتی جل رہی ہے اور آگے خطرہ ہے اور وہ رک جائے۔ اب لال کے بعد دوسرا جو رنگ دور سے دکھائی دیتا ہے وہ ہے پیلا رنگ، اور پیلا رنگ ٹریفک سگنل میں احتیاط کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب پیلی روشنی جل رہی ہے تو جو گاڑی والا وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب احتیاط برتنی ہے، کبھی بھی لال روشنی، کبھی بھی خطرے کی روشنی آ سکتی ہے اور ہم کو رکنا پڑے گا۔ اور پھر ہرا رنگ تو قدرتی رنگ ہے، جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہری روشنی یا ہرا رنگ استعمال کیا جاتا ہے ٹریفک کو چھوڑنے کے لیے، کیونکہ اب آگے بڑھنے میں کوئی خطرہ نہیں اور ٹریفک جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے سڑک کے اشاروں میں، ٹریفک کی لائٹس میں یہ ریڈ، یلو، گرین یعنی لال، پیلا اور ہرا رنگ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ غور کریں گے، آسمان ہمیں ہمیشہ نیلا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ زمین کے فضا میں جو ذرات ہیں وہ سورج کی روشنی کو پھیلا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ پھیلنے والی روشنی وہ نیلی ہے، کیونکہ سب سے چھوٹی دھند میں وہ دکھائی دیتی ہے۔ اس وجہ سے آسمان اکثر ہمیں نیلا دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارے جسموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی رنگ رکھے ہیں، جیسا ہماری آنکھ میں کالا اور سفید موجود ہے، ہمارے اندر خون لال ہے، ہماری چربی پیلی ہے، اور ایسے بہت سے رنگ ہمارے جسم میں موجود ہیں جو نشانیاں ہیں ذاکرین کے لیے، سالک معرفت کے لیے۔ سبحان اللہ۔ رنگ میں جو کشش ہے تو ہمارا سب کانشیس مائنڈ یعنی ہمارا دماغ یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کلمہ طیبہ ہمارے ایمان کا جز یا دروازہ ہے۔ کلمہ طیبہ سے ہی ہم ایمان میں داخل ہوتے ہیں، لیکن صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اور بات ہے، اور اس کے راز و رموز جو کلمے میں پنہاں ہے اس کو سمجھنا، اس سے آشکار ہونا، یہ کچھ اور ہے۔ سالک جو معرفت کی راہ میں ہے اس کو کلمہ طیبہ کے اسرار کو جاننا، کلمہ طیبہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنا، یہ ضروری ہے تاکہ وہ راہ معرفت میں فلاح پائے۔ کئی ولی اللہ اور اولیاء اکرام کلمہ طیبہ کے ان راز و رموز سے بواقف ہوئے اور کلمہ طیبہ کی تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ اسی طرح خدیری سلسلے کے بانی حضرت سید محمد بادشاہ قادری الچشتی الیمنی خدیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کلمہ طیبہ میں رنگوں کی تجلیات کا مشاہدہ کیا اور اس کا علم خدیری سلسلے میں جاری و ساری فرمایا۔ آپ نے کلمہ طیبہ کے 6 جہت، 6 کہتے ہیں 6 کو اور جہت کہتے ہیں سمت کو، تو اس 6 سمت کلمہ طیبہ کی رنگوں کی تجلیات کے ساتھ اس کا علم آپ نے اپنے سلسلے میں جاری و ساری فرمایا۔ تو مختصر طور پر ہم اس چیز کو، کلمے کا 6 جہت ہے اور اس میں جو رنگوں کی تجلیات ہے، اس کا تذکرہ آج اس بیان میں کریں گے۔ کلمہ طیبہ کی پہلی تجلی لا ہے، اس کا رنگ کالا ہے اور اس کا مقام ہے نفس، کیونکہ اس میں ظلمت اور اس میں اندھیرا ہے۔ اسی وجہ سے جب آدم علیہ السلام کا جسم تیار ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تو روح لوٹ آئی، کیونکہ اس میں اندھیرا تھا، اس میں ظلمت تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آپ کے پیشانی میں رکھا، تب روح آپ کے جسم مبارک میں داخل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس تجلی کا عناصر ہے آگ، اور کیونکہ شیطان بھی آگ سے بنا ہے تو آگ جب کوئی چیز کو جلا دیتی ہے
تو اسے کالا رنگ چھوڑتی ہے. اور چونکہ اس میں لام نفس ہے، قرآن پاک میں سورہ عمران میں آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسی وجہ سے اسے موت ہے. گھر اس کا پتا ہے، دروازہ اس کا کان ہے، اور پانی کا مزہ کان میں کڑوا ہے. اور اس تجلی، اس مقام کا نفس امارہ ہے، جس کی صفت خواہشات، مانگنا، دنیاوی لذتیں، یہ اس کی صفت ہے. اور اس کے کام حسد کرنا، کینہ کرنا، بغض رکھنا، حرام کاری میں ملوث ہونا، شرک کرنا، یہ ساری اس کی صفتیں ہیں. اور کیونکہ اس میں ظلمت ہے اور اس میں دنیاوی خواہشات ملوث ہیں، اس ظلمت کو، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہوگا. اس لیے اس مقام کا ذکر ہے ذکر جلی. اور اس کا عالم ہے عالم ناسوت، جس کو عالم حیوانات بھی کہا جاتا ہے. لباس اس کا شریعت ہے، وجود اس کا واجب الوجود ہے، اور فرشتہ اس کا عزازیل ہے. تو یہ کلمہ طیبہ کی پہلی تجلی ہوئی جو لا ہے. آئیے اب دیکھتے کلمہ طیبہ کی دوسری تجلی جو الہ ہے. رنگ اس کا سفید ہے اور اس کا مقام قلب ہے، جس کا عناصر نور ہے. اس کا گھر خیال ہے، یہ خیال میں رہتا ہے، اور دروازہ اس کا دل ہے. اور اس تجلی کا نفس لوامہ ہے، جس کی قسم قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے. اور اس کی صفت بوجھتا پن ہے، یعنی بوجھنا. اور اس کے کام اچھے کام کرنا، اولیاء اللہ کی صحبت میں رہنا، اولیاء اللہ سے ملنا، یہ سارے اس کے کام ہیں. اب اس عالم کو، اس کیفیت کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں رمضان کا مشاہدہ کرنا ہوگا. جب ہم روزے رکھتے ہیں تو کس طرح ہم برے کام سے پرہیز کرتے ہیں، اچھے اچھے کام کرنے لگتے ہیں، ہمیشہ تلاوت میں مصروف رہتے ہیں. سبحان اللہ. اور اس تجلی کا ذکر ہے ذکر قلبی، جو آپ اپنے پیر و مرشد سے سیکھ سکتے ہیں کہ ذکر قلبی کیا ہے. اور اس کا عالم ہے عالم ملکوت، یعنی فرشتوں کا عالم. اس لیے فرشتے ہمیشہ ذکر و فکر، تسبیح و تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس کا لباس ہے طریقت، جو پیر کے در سے نصیب ہوتا ہے. تو ہمیں شریعت سے ہو کر طریقت میں آنا ہوگا، طریقت میں فنا فی الشیخ ہونا ہوگا، پھر آگے کی منزل تک ہم پہنچ سکتے ہیں. وجود اس کا ممکن الوجود ہے، اور فرشتہ اس کا جبرائیل علیہ السلام ہے. کلمہ طیبہ کی تیسری تجلی اللہ ہے. رنگ اس کا ہرا ہے، ہرا زندگی کا رنگ ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو سب ہرا بھرا ہو جاتا ہے. اور مقام اس کا روح ہے. قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں آیت 85 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قل روح من امر ربی، یعنی روح مجھ سے منسلک ہے. اور سورہ صعاد میں آیت 72 میں فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں نے اپنی روح اس میں پھونکی. یہ ساری آیتیں اس تجلی کے اسرار ہیں. عناصر اس کا ہوا ہے، جس کا گھر پھیپڑا ہے. دروازہ اس کا ناک ہے، اور پانی کا مزہ ناک میں کھٹا ہے. اور اس تجلی، اس مقام اور اس سم کا نفس ملہمہ ہے، جس کی صفت دیکھتا پن ہے، یعنی مشاہدہ کرنا. اس کے کام یاد الہی میں گم رہنا، اپنے آپ میں کھوئے رہنا، خود میں کھوئے رہنا، یہ سارے اس کے کام ہیں. اس منزل، اس مقام پر سالک سے کشف و کرامات ظاہر ہوتے ہیں. اس کا ذکر روحی ہے، اور اس کا عالم عالم جبروت ہے، جس کو عالم قوت بھی کہا جاتا ہے. اس کا لباس حقیقت ہے. تو طریقت سے ہو کر، فنا فی الشیخ ہو کر حقیقت میں پہنچنا ہوگا، تاکہ حقیقت کا مشاہدہ کریں. پھر اس کا وجود ممتنع الوجود ہے، اور اس کا فرشتہ اسرافیل علیہ السلام ہے.
تو ہم جو 3 تجلیاں کلمہ طیبہ کی دیکھیں، لا الہ اور الا اللہ، جس کا رنگ کالا، سفید اور ہرا ہے، اور لا میں نفس، الہ میں دل اور الا اللہ میں روح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے اندر ایسے رکھے ہیں کہ دل ہمیشہ نفس اور روح کے درمیان ہوتا ہے، اور دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفید کورے کاغذ کی طرح پاک و شفاف پیدا کیا، اور اس پہ جو ہم لکھیں گے وہ اس پہ لکھا جائے گا، اور دل ہمیشہ گھڑی کے کانٹے کی طرح، یعنی ایک پینڈولم کی طرح نفس اور روح کے درمیان گھومتے رہتا ہے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر، اور اگر ہم نفس کے فریب میں آ گئے، دنیاوی لذتوں میں آ گئے اور اپنے دل کو نفس کے طرف پھیر لیے، تو پھر دل آہستہ آہستہ نفس کی صفت پکڑ لے گا، وہ بھی سیاہ، وہ بھی کالا ہو جائے گا، اور پھر سالک دنیاوی لذتوں میں، دنیاوی خواہشات میں، گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ لیکن پھر پیر کی ہدایت، تعلیم سے، ان کے لطف و کرم سے، ان کے فضل سے اور اپنے صبر سے ہمیں اپنے دل کو روحانیت کی طرف لانا ہوگا، تاکہ ہمارا دل ہرا بھرا ہو جائے، پھر ہم ذکر و فکر میں، اللہ کی معرفت میں، اس کی راہ میں لگ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دل کو صبر کے ساتھ، پیر کی ہدایت کے ساتھ اپنی روحانیت کی طرف اس کو مشغول رکھیں۔ کلمہ طیبہ کی چوتھی تجلی محمد ہے، اس کا رنگ لال ہے، مقام اس کا سر ہے، یعنی چھپا ہوا، سری، اسے گنج مخفی بھی کہا جاتا ہے۔ عناصر اس کا پانی ہے اور پانی میں حیات ہے، گھر اس کا کلیجہ ہے، دروازہ اس کا آنکھ ہے، اور پانی کا مزہ آنکھ میں کھارا ہے، اس کا نفس مطمئنہ۔ قرآن پاک میں سورہ فجر میں اللہ تبارک تعالیٰ 27 آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ، یعنی اس نفس کو جنت کی بشارت ہے۔ صفت اس کا حکم دینا، کرتا پر، اور کام اس کے اپنے معشوق کا مشاہدہ کرنا، اس میں کھوئے رہنا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر لوگ آ کر مشاہدے میں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا سمجھنا عام انسان کے لیے ناممکن ہے، جیسا منصور حلاج نے اس مقام پہ آ کے کہا کہ انا الحق، آپ نے انا الحق کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت باعث بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے انا سبحانی معاذ میں شانی کا فرمان دے دیا۔ تو یہ ساری باتیں ایک عام انسان کے لیے سمجھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس عالم میں پھر وہ نہیں رہتے، صرف مشاہدہ رہتا ہے، اور اس عالم کا ذکر ہے ذکر سری، اور اس عالم میں عالم لاہوت یا لامکان اس کا عالم ہے، اس کا لباس معرفت ہے، حقیقت سے ہو کے ہم معرفت میں پہنچ گئے۔ وجود اس کا عارف الوجود ہے، اور فرشتہ اس کا میکائیل علیہ السلام ہے۔ حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے ہو پرواز میں کوتاہی۔ سبحان اللہ، یعنی ایسا رزق جو ہم کو اللہ کے ذکر فکر سے روک دیتا ہے یا اس میں کوتاہی ڈال دیتا ہے، تو وہ رزق ہمارے لیے حرام ہے۔ ایسا رزق جو ہمیں دنیاوی لذتوں میں، خواہشات میں ملوث کر دے، وہ رزق ہمارے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمہ طیبہ کی 5ویں تجلی رسول ہے، رنگ اس کا پیلا ہے اور مقام اس کا نور ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر آپ ایک کمرے میں ہوں اور ساری روشنی بند کر دی جائے تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا، حالانکہ آپ کو آنکھ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کچھ دیکھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح اگر کسی اندھے شخص کو ایک کمرے میں رکھ دیا جائے اور ساری روشنی کھول دی جائے تب بھی وہ کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ تو پتہ چلا حقیقت میں نور ہی نور کو دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، نور ہی نور کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ عناصر اس کا مٹی ہے جس کا گھر تلی ہے، دروازہ اس کا منہ ہے اور پانی کا مزہ منہ میں میٹھا ہے، نفس اس کا نفس رحمان ہے اور صفت اس کی اپنے آپ میں گم رہنا۔
اس کے کام تجلیات ربانی میں گم رہنا. اس مقام میں سالک تجلیات ربانی میں گم رہتا ہے. ذکر اس کا ذکر خفی ہے اور عالم اس کا عالم ہاہوت ہے. لباس اس کا وحدت ہے اور وجود اس کا واحد الوجود ہے، اور فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہے. کلمہ طیبہ کی چھٹی تجلی اللہ ہے. رنگ اس کا بے رنگ یا پھر سارے رنگ جو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہیں دیکھ سکتے سب اس میں ضم ہے. سبحان اللہ. مقام اس کا ذات ہے اور کام اس کا جاگتا پن ہے. ذکر اس کا ذکر اخفا ہے اور اس تجلی کا عالم عالم سیاہوت ہے. لباس اس کا وصلت ہے اور اس کا وجود شاہد الوجود ہے. تو یہ جو کلمہ طیبہ کی تجلیات ہیں اس کا بہت ہی مختصر سا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، جو صرف ہمارے لیے ایک میپ، ایک گائیڈ، یعنی ایک نشان کی طرح کام کرے گا، تاکہ سالک جو راہ معرفت میں گامزن ہیں اس کو سمجھ کر ذکر و فکر سے اور اللہ کے فضل سے، پیر و مرشد کی ہدایت سے اس راہ میں چلیں گے تو ان تجلیات کا وہ مشاہدہ کر سکیں گے اور اللہ کی معرفت انہیں نصیب ہو سکے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 138 میں فرماتے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن لہ عابدون. سبحان اللہ. ہم اللہ کے رنگ میں رنگے گئے ہیں اور اللہ کے رنگ سے کون سا اچھا رنگ ہو سکتا، اور ہم اس کے عبادت گزار ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بفضل میرے پیر و مرشد حضرت معروف پیر مدد العلی دامت برکاتہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کلمہ طیبہ کے راز و رموز کو جاننے سمجھنے کی توفیق اور موقع عطا کرے اور اس کی تجلیات کا مشاہدے کا موقع ہمیں عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.